بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات صفحہ نمبر 87۔ باغ کی تہائی آمدنی کا صدقہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا اور سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچہ سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہ آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں کیا کام ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا، جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا۔ میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ یعنی تہائی تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور ایک تہائی اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں۔ فائدہ: کس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر صرف ایک تہائی آمدنی کے خرچ کرنے کی کہ پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں، اور کھلی مثال ہے اس مضمون کی جو پہلی حدیث میں گزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کہ باغ کی ایک تہائی پیداوار صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق اور بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے متعین کر لینا زیادہ مفید ہے، اور تجربہ بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر کے مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں، اور اگر یہ خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا، تو اول تو کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے نہیں، اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا، اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اگر مہینے کے شروع میں ہی تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے، یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعینہ مقدار ڈال دی جایا کرے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کے وقت دلی تنگی نہیں ہوتی کہ اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے۔ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریظہ کی طرف بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں وہاں جا کر وہی عمل اختیار کروں جو بنی اسرائیل کا ایک نیک مرد کرتا تھا، کہ 1/3 صدقہ کر دوں اور 1/3 اس میں چھوڑ دوں اور 1/3 ان کے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اس نسخہ پر عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ ہر ماہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔